إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ہم زلزلوں سے متعلق علم حاصل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زلزلے کیوں جو ہے بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، یا اس کو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھیجتا ہے، یا زلزلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور وہ تدابیر جس سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی. جیسے ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ چند ملکوں میں بہت خطرناک زلزلے آئے، 6.7 اور 7 پوائنٹ سمتھنگ کا جو ہے زلزلہ، ایک بہت بھیانک زلزلہ آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں کھو دی. بہت سارے فیملیز اس میں جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، اور اربوں کی خربوں کی جو پراپرٹیز کا اس میں جو نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس سے دوچار ہے اور پریشان حال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر جو دیکھنے والے آج کا جو ٹاپک ہے، اس تعلق سے آپ لوگ ہر جو ہے 6 مہینے سال بھر میں کچھ نہ کچھ سنتے آتے ہیں کہ فلاں شہر میں جو ہے زلزلہ آ گیا، فلاں ملک میں زلزلہ آیا. امریکہ، جاپان اور جو ہے مڈل ایسٹ کے بہت سارے علاقوں میں ہر سال کہیں نہ کہیں زلزلے کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے، جس میں جاپان میں سب سے زیادہ آتے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو زلزلے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہیں، اس کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں زلزلے بھیجتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بڑا حکیم اور علیم ہے. مطلب اللہ کو معلوم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ اپنی علم کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے اس میں حکمت، اس کی حکیمی اس میں ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ جو آفتیں آتی ہے جس کو ہم نیچرل کیلیمٹیز کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو نیچرل کیلیمٹیز کہتے ہیں. اس کو پاز کروں. چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے اپنے فیصلوں میں، مطلب اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وزڈم ہوتا ہے. تو زلزلے آتے ہیں، نیچرل کیلیمٹیز جو آتی ہے، انسان اس میں پریشان ہوتا ہے اور بہت متذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے مسلم جو نوجوان ہیں وہ سوال کرتے ہیں اس کے متعلق کہ زلزلے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا سائنس تو پتہ ہے کہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہے، ان کے سرکنے سے، ان کے حرکت ہونے سے، وائبریشن سے یہ جو ہے اس قسم کے زلزلے آتے ہیں. زمین میں حرکت ہوتی ہے، زمین میں حرکت ہونے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی معمولی سی حرکت ایک بڑے شہر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ایک الگ پارٹ ہے، ہم یہاں پر اس کو جو ہے روحانی یعنی اسپریچول یعنی ریلیجیس وے میں ہم یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان زلزلوں کو کیوں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، پھر اس نے اپنے بندوں کو اس حالت میں کیوں ڈال دیا، ان کا نقصان کیوں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم چند مثالوں سے اس بات کو سمجھیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ کسی انسان کا قتل کرنا، اس کو مارنا گناہ ہے، بے وجہ اس کو قتل کیا جائے تو بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا ہے، ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کئی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہر حکومت کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، ہر حکومت کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق اس آدمی کو سزا دی جاتی ہے. کچھ علاقوں میں، کچھ ملک میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو عمر قید دی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے. کچھ جگہ گولی مار دی جاتی ہے. الگ الگ جگہ پر الگ الگ قانون ہیں.
اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسے بہتر معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی سزا دینی چاہیے اور کون سی نہیں دینی چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسرا جو سوال ہوتا ہے نوجوانوں کی طرف سے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے، پھر اس زلزلے میں تو بہت سارے بچے بھی جو ہے مارے جاتے ہیں، وہ بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا؟ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری ہوتی ہے۔ ایک، گناہ گاروں کے لیے سزا، دوسرا نیک لوگوں کے لیے آزمائش۔ آپ بولیں گے نہیں تکلیف میں تو نہیں ڈالنا چاہیے نا، تو ویسا دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سارے امتحان ہیں جو تکلیف سے بھرے ہوتے ہیں۔ کوئی ملٹری جوائن کرتا ہے تو اس کو جی جان توڑ کر پوری محنت کرنا پڑتی ہے، تب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنا بہت زیادہ ہائی لیول کا کمانڈو یعنی کمانڈر جو ہوتا ہے، یا جو کمانڈو ٹریننگ دی جاتی ہے، ملٹری سولجر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس کو گریڈ دیے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ سختی وہ جھیل کر آیا ہے اس کا گریڈ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی کوئی انسان اگر دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ تو نیک تھا، معصوم تھا، بچہ تھا، وہ اس عذاب میں کیوں گرفتار ہو گیا؟ تو اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آئے گا، کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے آئے گا، لیکن بیدہ نامی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو وہاں کے اول سے آخر تک، مطلب سارے کے سارے لوگ جو بیدہ علاقے میں رہیں گے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ تو ایسے معصوم لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر کا حصہ نہیں تھے، دکان والے، گھر والے، وہاں جو آس پاس میں رہنے والے لوگ، وہ تو اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ خانہ کعبہ کو توڑے یا اس کو ڈھا دے، پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ مطلب جو یہ نیت لے کر آئے تھے کہ خانہ کعبہ کو ڈھائے توڑے، وہ لوگ کفر کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن جو لوگ اس نیت سے وہاں پر نہیں تھے لیکن اس وقت وہ موجود تھے جو عذاب کی جگہ تھی، تو وہ اپنی نیت کے مطابق ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جب زلزلے آتے ہیں یا کوئی نیچرل کیلمٹی جو آتی ہے، اس میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رائے گا نہیں کرے گا، وہ ویسٹ نہیں ہونے والے۔ ان کے اعمال کے جو انہوں نے کیے، اچھے کام جو انہوں نے کیے، اللہ کی فرما برداری انہوں نے کی، اس کے بعد بھی وہ پتہ ہے کیا کہلائیں گے؟ شہید کہلائیں گے، کیونکہ حدیث ہے نا، جو دب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی تکلیف سے مرے وہ شہید ہے، جو ڈوب کر پانی میں مرے وہ شہید ہے، جو اپنے مال اور جان کی اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب شہید ہے۔ 7 قسم کے شہید اللہ کے رسول نے گنائے ہیں۔ جیسے جو عورت ہوتی ہے نا، ولادت، بچے کی پیدائش کے وقت بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ پیٹ کی تکلیف سے مری ہے نا، وہ اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے۔ اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، دیکھیے آپ۔ تو جو دب کے مر جائے وہ شہید ہے، جو لوگ بے قصور تھے، گناہ گار نہیں تھے لیکن اس عذاب میں مبتلا ہوئے، وہ شہید کہلائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ کیا بات ہوتی ہے کہ ایک بستی میں نیک لوگ بھی ہیں، جب زلزلہ آیا تو وہ نیک لوگ بھی اس میں گئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ ایک اور حدیث ہے، تھوڑی سی خطرناک ہے، دل کو چبونے والی ہے، لیکن کڑوی سچائی ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ایک کام جس سے ہم سب لوگ غافل ہو چکے ہیں وہ ہے دعوت و تبلیغ، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بستی والے نیکی کا کام کرنا چھوڑ دے اور برائی کے کاموں سے روکنا چھوڑ دے اور نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر لے کر کیا آتا ہے؟ عذاب۔ پھر اس بستی میں رہنے والے نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا موضوع الگ ہے، لیکن یہاں پر اس سے متعلق بات آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کے لیے آزمائش رکھی اور کسی کے لیے عذاب۔ ایک ہی چیز ہے،
کسی کے لیے وہ آزمائش ہے اور کسی کے لیے کیا ہے وہ عذاب ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. چلیے پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ایک سوال یہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے لیے کیا بنائی ہے؟ ٹیسٹ، آزمائش. جیسے سورہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بنایا تاکہ ہم آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش. چلیے سورہ اسراء کی آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں اس کا چھوٹا سا حصہ پڑھا. 59 نمبر کی آیت ہے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تم لوگوں کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اپنی نشانی بھیجتے ہیں. یعنی جو عذاب، جو زلزلے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈر آپ کے اندر آئے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکی پر آمادہ ہونے کے لیے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نیچرل کیلیمٹیز آتی ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب ذرا یہاں پر دھیان دیجئے، ان آیتوں کو اگر آپ اور پڑھیں گے، اگر تفسیر ابن کثیر میں آپ جائیں گے سورہ الاسراء کی اس آیت کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زلزلے بھیجتا ہے اس میں انہوں نے اس کے تعلق سے لکھا ہے جب انسان گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب لوگ گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نیکی کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب زلزلے بھیجتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تھے، یعنی عراق میں، تو وہاں زلزلے کے جھٹکے ان کے زمانے میں محسوس کیے گئے. انہوں نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، گناہ کے کام چھوڑ دو. اللہ گناہوں کے وجہ سے یہ جو ہے زلزلوں کو نازل کرتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے زلزلوں کو نازل کرنا مطلب یہ زمین میں سے آتے ہیں، نازل اوپر سے ہوتا ہے، زمین میں سے زلزلے آتے ہیں. تو زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ گناہ. اور آپ دیکھیے جتنی بھی قوموں پر زلزلے آتے ہیں، اکثریت، اس میں نیک لوگ بھی، ہم منع نہیں، اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ گناہ میں. ناچ گانا، شرک، بدعت بہت بڑھ جاتی ہے تب. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمر جو خلیفہ تھے تو مدینہ میں جھٹکے محسوس کیے گئے ایک بار بہت زیادہ کثرت سے. تو آپ نے خطبہ دیا اور یہی بات کہی کہ لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو. اس سے پتہ چلا کہ بدعتیں جب زیادہ رائج ہو جاتی ہے تو تب زلزلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو اور نئی نئی چیزیں دین میں داخل کرنے سے بچو، اس سے زلزلے آتے ہیں. ایک بار تو آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تم لوگوں کے بیچ نہیں رہنے والا، مطلب گناہ زیادہ ہو گئے تو میں اب تم لوگوں کے بیچ نہیں رہوں گا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک بار عمر بن عبدالعزیز، یہ الگ ہیں، ان کو خلیفہ، اس کو جو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کو پتہ ہے آپ کو، کیونکہ حضرت عمر کی طرح بالکل انہوں نے ویسے انصاف پسند، مطلب انصاف والی حکومت، انصاف والی خلافت قائم کی تھی، جن کو سیکنڈ عمر کہتے ہیں. اور یہ حضرت عمر کے ریلیشن میں پرنواسے ہوتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، وہ جو قصہ میں نے سنایا تھا نا آپ کو اس سے پہلے، وہ ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ جا، صبح دودھ میں پانی ملانا ہے. تو حضرت عمر باہر سے گزرتے رہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. تو بیٹی بولتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. تو ماں کہتی ہے یہاں کون سے خلیفہ اپنے کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے. اتفاق سے حضرت عمر باہر سن رہے تھے کیونکہ وہ پیٹرولنگ کے لیے گھومتے تھے. تو لڑکی نے جواب دیا ہمارے خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کو اس لڑکی کا تقوی اتنا پسند آیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح کروا دیا اس لڑکی کا، اور انہی کی نسل سے پرنواسے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز. جب والدین ایسے ہوتے ہیں تو نسلیں ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو اتنی زبردست جو ہے تقوی اور پرہیزگاری عطا کی کہ ان کو سیکنڈ عمر کہا جاتا ہے جب انہوں نے خلافت قائم کی تو. ٹھیک ہے، چلیے، تو انہوں نے بھی ایک بار یہی بات کہی، خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو. اور وہ شخص بڑا ہی احمق ہے جو قیامت کی سچائی کو جانتا ہے، اور وہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے جو قیامت کی سچائی کو نہیں جانتا. لوگ تعجب پر پڑ گئے،
جو قیامت کی سچائی کو جانتا ہے وہ احمق ہے، بے وقوف ہے، ایڈیٹ ہے، اور جو نہیں جانتا وہ تو ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات، لیکن جو جانتا ہے وہ احمق کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا جو جانتا ہے قیامت آنے والی ہے اور پھر بھی تیاری نہیں کرتا وہ احمق ہے، اس کا پریپریشن نہیں کرتا، نیک نہیں بنتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو وہ بیوقوف انسان ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ احمق انسان ہے وہ جو سچائی کو جانتا ہے۔ مطلب ہم اپنے لیے اس میسج کو لیجئے کہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں قیامت آنے والی ہے، ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ وہ آدمی احمق ہے، بیوقوف ہے کہ سچ کو جانتے ہوئے بھی تیاری نہیں کر رہا ہے، ایگزام میں اس کو پتہ ہے پھر بھی پریپریشن نہیں کر رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت 41 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 53 فرمایا سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق او لم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، غور سے سنیے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم یعنی یونیورس میں دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں مطلب ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف ہو جانا کافی نہیں ہے؟ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں تم کو ضرور بتائیں گے۔ تو امام ابن کثیر نے اس کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ آفاق عالم یعنی یونیورس میں جو نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اس میں انسان دیکھ سکتا ہے کتنا زبردست سسٹم بنایا گیا ہے، جو کسی بنانے والے کے بغیر یعنی رب کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ خود سے کائنات نہیں بنی، اگر اس پر ہم غور فکر کریں تو۔ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانیاں ہیں، انسان سوچے کتنا زبردست بنا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ لکھتا ہے کہ ہیومن بینگ از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین، اس میں تھاؤزنڈز آف ریئیکشن ایٹ اے ٹائم چلتے ہیں، یہ اتفاق سے نہیں بنا ہے، وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر خود ہم نشانیاں بتائیں گے۔ اور اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، موسلا دھار بارش کا آنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس سے ڈرے، اس کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ایک بات کہی، آیت نمبر 65۔ سورہ انعام 6 نمبر کا سورہ ہے، 65 نمبر کی آیت، ذرا غور سے سنیے اس کو۔ قُلْ هُوَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيئًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بعض۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ کر کے آپس میں بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح سے دلائل الگ الگ طریقے سے مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم عذاب نازل کریں گے اوپر سے، یعنی موسلا دھار بارش کا ہونا، آندھی طوفان کا آنا، نیچے سے یعنی زلزلوں کا آنا، برابر ہے، پانی کا زمین سے کھینچ لیا جانا ہوتا ہے نا، گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں پانی نہیں ملتا، کنوؤں کو بھی بور کھود رہے پانی نہیں نکلتا ہے، اللہ کے عذاب میں سے ایک تو زمین کے نیچے سے۔ یا ایک تیسرے عذاب کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ تم کو گروہ بنا کر لڑا دے، جو انسان آپس میں لڑتے نا، فساد، دنگل وغیرہ تمام چیزیں، جنگ، لڑائیاں، وارز، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ تو اوپر سے آنا، زمین میں سے آنا، یا آپس میں لڑا دینا۔ تو زمین کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے زلزلہ۔ تو زلزلوں کا آنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ آیت نمبر 65 کی پہلے کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو یہ عذاب اس لیے کہ یہ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام میں ہی اس کی آیت نمبر آپ 64 اور 63 میں پہلے کا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات یہاں پر بیان کی۔ کن لوگوں کے تعلق سے؟ یہ وہ لوگ تھے جس کی تفسیر میں آتا ہے، یہ وہ لوگ تھے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جب جنگلوں میں
اور دریاؤں میں مشکلوں میں پڑ جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو خشکی میں لے آتا ہے، اس مصیبت سے بچا کر باہر نکال لاتا ہے، تو تم پھر شرک کرنے لگتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگتے ہو۔ آج یہی حال ہے، اور اس وقت بھی یہی حال تھا۔ آپ دیکھیے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پوچھا جو ایک سفر سے آیا تھا، کہا وہ بتوں کے جو ہے پجاری تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے دریا کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے۔ کہا کہ کبھی ایسا موقع آیا، کبھی ایسا ہوا کہ بہت طوفان آ گیا، تمہاری کشتی الٹ پلٹنے لگی؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو کہا کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں اٹک جاتی ہے، تو تم کسے پکارتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کو پکارتے ہوں اوپر۔ کہا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، تم جب یہاں پر آ جاتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو؟ کہا کہ یہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے یہ تو نمک حرامی ہوئی، یہ تو دغا بازی ہے۔ اور وہ آدمی تھا جس قبیلے سے، اس قبیلے والوں کی خاص بات تھی وہ نمک حلال قبیلے تھے، اپنے آپ کو ان کو فخر تھا کہ ہم غداری نہیں کرتے کسی سے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ان کو اپنی اوپر بہت شان تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس قبیلے سے ہو، جبکہ تم تو دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، وہاں اللہ کو پکارتے ہو، جب مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے تو اس کو پکارتے ہو، اس بت کو۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا، اس شخص نے پھر ایمان لے آیا۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی، اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ بات سمجھ گیا۔ اور یہ واقعی آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ڈرائیور تھے، پہلے ڈرائیونگ کیا کرتے تھے، ان کو ایک کانٹریکٹ ملا تھا کہ 4 ویلر میں ایک فیملی کو لے کر جانا تھا ایلیفینٹا کیوز، پتہ ہے نا آپ کو ایلیفینٹا کیوز؟ مطلب ممبئی سے سمندری راستے سے جانا پڑتا ہے، ایک جزیرہ ہے، ٹاپو ہے۔ تو کہا کہ ان کے پورکھوں کا پرانا کچھ مندر وغیرہ ہے وہاں پر، تو وہاں پر جاتے تھے ہمیشہ ہر سال۔ تو کار میں یہ پوری فیملی بیٹھی، اور انہوں نے پانی کا جہاز آیا، پانی کا جہاز آنے کے بعد پانی کے جہاز میں کار چڑھ جاتی ہے، اس میں بیٹھ گئے اور چلے گئے۔ آدھے راستے میں، مطلب آدھے سمندر میں کچھ پرابلم آ گیا جہاز میں، اور بہت زبردست لاٹیں، یعنی جو اس کے کرنٹس اور ٹائڈز، لہریں اونچی اونچی اڑ رہی ہے، اور پورا جہاز ایسے موجیں کھا رہا ہے، پورے موجوں کے اندر، سمندر کے اندر۔ تو لوگ پورے ڈر گئے، اور سب اوپر دیکھ کر جو ہے دعا کرنے لگے، مسلم غیر مسلم سب۔ تو ہمارے دوست نے اتفاق سے، ان کو یہ واقعہ یاد آیا قرآن کا، تو انہوں نے اس آدمی سے کہا تم اوپر کس کو پکار رہے ہو؟ تو کہا کہ وہ جو ایک سچا رب ہے۔ ریئل میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ آدمی کیا بولا غیر مسلم، کہ وہ ایک جو سچا رب ہے نا ہم اس کو پکار رہے۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ باقی جن کو تم پکارتے ہو؟ کہا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا یہاں پر، ابھی ادھر دیکھیں گے نہ، ادھر کوئی مورت ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، تو ہم اس کو پکارتے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ بھنور میں جب پھنس جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس بات کو کہا تھا، یہ جب پھنس جاتے دریاؤں میں، طوفان میں، تو اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ ان کو لے کر آ جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے۔ پھر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور آگے کہ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ خشکی میں پہنچنے کے بعد بھی عذاب لے کر آئے، اور وہی عذاب ہوتے ہیں زلزلے۔ کہ تم ایسا مت سمجھو کہ ابھی تم سیف پلیس پہ تو اب تم کو کوئی تکلیف نہیں آئیں گی، اب تم اللہ کو نہیں پکارتے ہو، دوسروں کو پکارتے ہو۔ اللہ قادر ہے کہ وہ عذاب لے کر آ سکتا، ابھی تم پیس میں زندگی گزار رہے ہو آرام سے۔ دیکھیے نا، ابھی جہاں زلزلے آئے تھے اس کے ایک دن پہلے کیا تھا، لوگ آرام سے سو رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اور کچھ لوگ پارٹیاں منا رہے تھے، ناچ گا رہے تھے۔ اب جو جس حالت میں گیا وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کب کچھ ہو جائے۔ ہم کون سی حالت میں تھے؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے کرتے گئے اس دنیا سے جب کوئی عذاب آیا، کچھ نیچرل کیلیمٹی ہے؟ کیا ہم ناچتے اور گاتے ہوئے گئے، گناہ کرتے ہوئے گئے، کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گئے؟ اس حالت میں ہم کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم پہلے فلمیں دیکھتے تھے، اور بہت زیادہ فلموں کا شوق تھا، فرسٹ ڈے فرسٹ شو۔ اور ایک بار ہم ایسی قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ سب آیتیں آئی تھی کہ اس کے بعد ایک فلم دیکھنے گئے، اور فلم دیکھنے گئے، پھر ہمارے ساتھ میں ایک دوست بھی تھے، بیٹھے بیٹھے ہم فلم کے اندر ڈسکس کر رہے قرآن میں اپنے یہ پڑھے تھے، ادھر فلم چل رہی، اور بولے اگر ایسے میں عذاب آ گیا تو اپن تھیٹر میں سے سیدھا اوپر زلزلہ اگر آ گیا تو اس حالت میں فلم دیکھتے ہوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا بولے گا؟ تو ہم فلم میں سے اٹھ کر آ گئے تھے باہر۔ تو قرآن آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے جو قرآن پڑھتے رہتے نا
تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہاں پر شرک بھی ایک وجہ یاد رکھیے، پہلے ہم نے دیکھا گناہ جس وجہ سے عذاب آتے ہیں پہلے، اس کے بعد بدعت دین میں نئی چیزوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اس کی تفسیر، ان آیتوں کی تفسیر میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ اس قوموں کے لیے تھا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ نے کہا یہ سبھی کے لیے ذکر ہے، ان انکاری کرنے والوں کے، یعنی کفر کرنے والوں کے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، ان کے لیے، اور کچھ نے لکھا یہاں پر یہ تمام ان لوگوں کے لیے ڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ چلیے اسی طرح امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے، نقل کی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ، یہ آیت جب پڑھی گئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، قل هو قادر، کہ اللہ قادر ہے کہ عذاب لے آئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ مطلب اللہ کے چہرے کی پناہ، مطلب آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کے رسول نے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عذاب کا ذکر آیا تو اللہ کے رسول نے دعا کی، لیکن ہم دیکھیے عذاب آ بھی جاتا ہے تو ہمارے میں اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عذاب دیکھنے کے بعد، زلزلے آنے کے بعد فوراً تبدیلی لاتے اپنے اندر، نیک بننے کی کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائے پتہ نہیں، تو وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ رہتے ہیں جو اس سے کچھ خوف نہیں کھاتے۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیسا ہے، ہم کن لوگوں میں سے، آپ خود غور کیجئے۔ اللہ کے رسول جب صرف آیت نازل ہوئی تو اللہ سے پناہ طلب کرنے لگے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے چہرے کی پناہ میں، یہ دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی طرح جو ہے اور گناہ کیسے آتے، عذاب کیسے آتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ جو تکلیفیں تم کو آتی ہے، چاہے وہ زلزلے ہو یا کوئی اور نقصان ہو، ہمارے اندر جو جو نقصان ہوتے ہیں نا زندگی کے اندر، کاروبار کا نقصان ہو جانا، کسی چیز میں ناکامی ملنا، ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جانا، بیماری جو جا نہیں رہی ہے، گھر کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو تکلیفیں آتی ہیں نا ہم کو، یا ذہنی ٹینشن ہے، ذہنی تناؤ ہے، فزیکلی کچھ آپ کو تکلیف ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہاری کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اور پھر بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی رحمت بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہے، تمہارے ہر گناہ کو پکڑنے لگا تو تم تو ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے بہت سارے مسٹیکس تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی سزا بھی نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دیتا ہے، تھوڑی سی چمٹی جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ آپ سدھر جائے۔ تو آپ کو جھنجھوڑنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے نا۔ ارے بھائی آپ کو وارننگ، مہلت مل رہی، سہولت مل رہی ہے نا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دعوت دی تو آپ کو پتہ ہے مکہ والے کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، دریا کے ٹکڑے کر دیے، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے وہ زندہ ہو جاتا، ہے نا۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ بھی ہمیں ایک ایسا معجزہ بتائیے، یہ جو پہاڑ ہے نا صفا، اس کو سونے کا کر دیجئے، گولڈ کا، پورا گولڈ کا پہاڑ، یا ایک کام کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں کے پورے پہاڑ ہٹ جائے اور پورے کھیتی کی زمین بن جائے تاکہ ہم کھیتی کریں اچھے سے، تو پھر ہم لوگ ایمان لا لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو 2 آپشن دیے۔ کیا آپشن دیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم قادر ہیں اس بات پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے یا پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، لیکن اگر پہاڑ سونے کا بننے کے بعد اور یہ پہاڑ یہاں سے ہٹنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو فوراً ان پر عذاب آئے گا اور بہت خطرناک عذاب آئے گا، سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دوسرا آپشن، ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، پہاڑ سونے کا نہیں بنایا جائے گا، کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا جو ایک دم عجوبہ ہو، جیسے
حضرت جو ہے صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، زندہ اونٹنی، پتہ ہے نا آپ کو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ڈائریکٹ معجزہ تو نہیں بتاتے، لیکن اس کا بدلے میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ آپ کی قوم کو وقت دیا جائے گا، ڈھیل، وقت، جب تک توبہ کرنا چاہے کرو، جب تک اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں جو دعوت قبول کرنا چاہے کرتا رہے گا، دھیرے 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 دھیرے، سہولت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 2 آپشن دیے گئے تھے، میں نے دوسرا والا سلیکٹ کیا کہ ایک دم معجزہ نہ دکھاتے ہوئے قوم کو کیا کریں گے، مہلت، سہولت، وقت، سوچو سمجھو اور دین کو اور ہدایت کو قبول کرو۔ تو اللہ کے رسول نے اچھا کیا نا، یہ آپ کی حکمت تھی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پچھلی قوموں کو کیا کیا گیا، جب انہوں نے نشانی مانگی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی، اور جب نہیں قبول کیا تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حکمت کو اپنایا، وزڈم کو، کہا کہ نہیں، دوسرا آپشن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جب سزا دینا چاہے گا تو سب کو ختم کر دے گا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتا ہے بہت سی بار۔ لیکن جو بھی تکلیفیں آتی ہے، بڑی عجیب بات ہے نا، پہلے شروعات میں جو میں نے بات کہی، لوگ یہ سوچنا تو چھوڑ دیتے کہ اللہ نے ہم کو اتنی سی جھٹکے سے صرف آزمایا ہے، یا اس جھٹکے سے ہم کو چیتاونی دی ہے، ڈرایا ہے کہ ہم نیک بن جائے، اس پر بھی ہم سوال کر رہے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے نا۔ چلیے سورہ نساء آیت نمبر 79، سورہ نساء آیت نمبر 79، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسہ، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، مطلب نیک بنو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ تعالیٰ بھلائیاں دے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، جو تکلیف نقصان جو آتا ہے نا دنیا میں، جو بھی کہا کہ وہ تیرے گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو ہٹا دے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ایک بات فرمائی، کیا فرمائی؟ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر تو ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے وبال کے بدلے گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا۔ آپ کو پتا ہے نا ایک قوم جس پر پتھروں کی بارش کی گئی، قوم لوط، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے آ کر دبوچ لیا، ایک زوردار چیخ آئی، چیخ، ایک آواز، قوم سمود، قوم عاد، پتہ ہے نا آپ کو؟ ایک چیخ آئی قوم عاد، قوم عاد بہت مضبوط، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی تھی، ایک آواز نے سب کو ختم کر دیا، اور اللہ کے لیے کچھ ممکن نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا، اگر 145 ڈیسیبل کی آواز، ڈیسیبل پتہ ہے نا آپ کو، یونٹ ساؤنڈ کا، 145 ڈیسیبل کی آواز نکالی جائے تو آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے، اور 200 ڈیسیبل 300 ڈیسیبل تک اگر آواز جاتی ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹ بند، نسیں پھٹ جائیں گی۔ آپ کی آواز میں وہ طاقت ہوتی ہے، گلاس کو توڑ دیتی ہے، پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی آواز بھیجی، ایسی چیخ کہ پوری قوم ختم، اس نے آ کر دبوچ لیا، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ زمین میں دھسا دیے گئے، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پوری ڈبو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری حجت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ برائی کرے نا، ڈائریکٹ عذاب نہیں آیا، جب یہ برائی میں ملوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا رسول، میسنجر، عیش دودھ بھیجا، جس نے جا کر ان کو ڈرایا، سمجھایا، اللہ کی نشانیاں بتائی، پھر بھی قوم مانی نہیں۔ اب بولیں گے ایسا کیسے ہوا؟ تو اپنے آس پاس ہی غور کر لیجئے نا، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، کسی بھی ملک کی قانون بناتی ہے کہ غلط کام نہ کرے، مرڈر نہ کرے، جو ہے ڈرگز وغیرہ نہ بیچے، نشہ نہ پھیلائے، اس کے بعد لوگ جانتے ہیں کہ غلط ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، پھر بھی اس گناہ کو کرتے ہیں نا لوگ، پیسہ مال کمانے کے لیے، لالچ کے لیے کرتے ہیں نا، اس کے بعد گورنمنٹ پھر کیا قدم اٹھاتی ہے؟ ان کو سزائے موت۔ اب بولیں گے گورنمنٹ نے ظلم کیا، بیچارہ ڈرگز بیچ رہا تھا بیچارے کو ظلم کر دیا۔ اب بولیں گے گورنمنٹ نے ایک آدمی کو پھانسی پہ چڑھا دی، کیا کیا اس نے؟ بیچارے نے ایک بم تو لگایا تھا ایک جگہ پہ جا کے، 150 لوگ تو مرے، اس سے کیا ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں، گورنمنٹ نے صحیح فیصلہ لیا، اس کو سزائے موت دی، اس کا وہ حقدار تھا۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے گناہ زمین پر
گناہ میں بہت آگے بڑھ گئے تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سزا دیا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ چلیے اب ان آفات کے نزول کے وقت ایک مسلمان کیا کرے، ایک مسلمان کا رویہ کیسے ہو؟ تو سب سے پہلی چیز شرک کو چھوڑ دے، گناہوں کو، شرک کو چھوڑے، بدعت کو اپنے اندر سے نکالے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے، تو ہم ان عذابات سے بچ سکتے ہیں۔ کیا کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس سے بچنا ہے، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور ایک اسپیشل گناہ، ویسے گناہ میں آ گیا زنا کاری، یہ چیزیں جب عام ہو جاتی ہے تو احادیث میں ملتا ہے اپنے کو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب میں ملوث کیا نا، عذاب ان کے اوپر نازل کیا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، مدین کے رہنے والے، پتہ ہے نا آپ لوگ؟ ہاں چلیے، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس اس موضوع پہ جانے کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستی کے رہنے والے، مطلب یہ سب کے لیے حکم ہے، اگر ان بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے، پرانی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن سب کے لیے یہ حکم ہے، اگر اس بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے، مطلب پرہیزگاری کو اختیار کرتے، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے مطلب اللہ تعالیٰ اتنی بارش دیتا جتنی ضرورت ہے، جس سے زرخیزی ہوتی، اور ہم جانتے ہیں کسی بھی ملک کی اکنامی ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں کے رین، بارش کے اوپر، جہاں اچھی اور معتدل جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہاں اناج اگتا ہے، وہاں ہر چیز اگتی ہے، ڈیفینیٹلی اسی کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، وہی سیل ہوتا ہے، وہ بیسک نیڈ ہے فوڈ کھانے کی، دنیا کو چاہیے، تو وہ قوم کی اکنامی بڑھتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان کی ہم برکتیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثال بھی ہے، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، پیٹرول، سونا، نیچرل چیزیں جو نکلتی ہے زمین میں سے جو قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، توحید کو قائم کریں گے، ایمان پر رہیں گے اور پرہیزگار بنیں گے۔ لیکن انہوں نے تکذیب کی، تو اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66، 5 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا تھا ان کے پورے پابند رہتے۔ پرانی قوموں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، جیسے قرآن ہم پر نازل کیا نا، پچھلی قوموں پر کیا نازل کیا تھا؟ توریت، زبور، انجیل، یہاں توریت اور انجیل کا ذکر ہے۔ اگر وہ اس کو پابندی سے عمل کرتے تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسے قائم کرتے اور خود بھی عمل کرتے اور اس کو پھیلاتے بھی، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب روزیاں عطا کرتا، نیچے سے زمین سے اناج، اوپر سے بارش کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب روزیاں عطا کرتا اگر یہ اپنی کتاب کے پابند ہوتے تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں، تکلیفیں ہم سے دور کریں، زلزلے وغیرہ اس سے ہماری حفاظت کرے، تو کیا کرنا ہے؟ کتاب کی پابندی، کتاب کو پڑھنا، پچھلی بار دیکھا نا قرآن کے حق، اس پر ایمان لائے، اس کو تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ 5 اس کے حق ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97، 99، وقت کی کمی ہے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا پھر بھی ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت یعنی رات کے وقت، اکثر عذاب کب آتے ہیں؟ دیکھیے قرآن نے اس کو نشاندہی کی،
آپ جا کر دیکھ لیجئے رپورٹس، زلزلے وغیرہ یہ سب کب آتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ گناہوں سے جو نہیں رک رہے ہیں، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا یہ سوچ رہے کہ نہیں آنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کیا بے خوف ہو گئے کہ رات کے وقت عذاب آ پڑے، یا جس وقت وہ سو رہے ہوں نیند میں؟ اور کیا ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے؟ اکثر آپ دیکھیے زلزلے وغیرہ مارننگ ٹائم میں اکثر آتے ہیں، رات، آدھی رات جب وہ سو رہے ہیں، یا دن چڑھے یعنی صبح صبح جبکہ یہ لوگ کھیل میں پڑے ہو، کھیل میں مشغول ہو۔ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ اور اس کی شایان شان چال سے بے فکر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک چال ہے جو اللہ تعالیٰ چلتا ہے اس کو نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے ایسے وقت میں کہ وہ سنبھل بھی نہیں پاتے ہیں، تو کیا اس سے وہ بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ اور اس کی چال سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں رہتا۔ اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں نیک اور پرہیزگار جو ہمیشہ دل میں ڈر اور خوف رکھتے ہیں کہ کب میری موت آ جائیں گی، کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نیک عمل، پرہیزگاری، لوگوں کو بھی برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ کرتے رہتے۔ کیوں کرتے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ بے خوف نہیں ہوئے، بے فکر نہیں ہوئے۔ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ جو لوگ بے فکر ہو گئے۔ بے فکر کون ہوتا ہے؟ جو نہ عمل کر رہا ہے، جس کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا، جس کو ڈر نہیں کہ اللہ حساب لینے والا ہے، بس اپنی زندگی مست زندگی گزار رہا ہے گناہوں میں، دن آتا ہے رات جاتی ہے اور اس کی زندگی ویسے ہی چلتی رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بے فکر ہو گیا، یہ اس کو معلوم نہیں ہم کیا کر سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی شکلیں تو عذاب کی بہت ساری ہے، کچھ لوگ رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، ایسے کئی واقعات سنے نا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کب ہماری زندگی لے لے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار زمین کو سانس لینے کی اجازت فرماتا ہے جس کی وجہ سے بڑے عظیم زلزلے آتے ہیں، امام ابن قیم نے فرمایا، اور اس کی وجہ سے اس کے بندوں میں خوف و خشیت کی لہر دوڑتی ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب انابت و گناہوں کے ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ الحوزاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، مطلب خلوص کے ساتھ، اور نادم ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں جو گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ جیسا کہ بعض سلف نے جب زمین میں زلزلے واقع ہوتے تو فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں سرزش کر رہا ہے تاکہ تم تائب ہو جاؤ، مطلب تمہارا رب تمہیں ڈرا رہا ہے تاکہ تم توبہ کر لو۔ اور جب مدینہ میں اس طرح کے زلزلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھے تو فرمایا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، مطلب گناہ بڑھ چکے ہیں، تم لوگ توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاند گرہن، سورج گرہن، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بیان کر دے رہا ہوں، یہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان کے اندر ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب طرف زمین پر اندھیرا بکھیر دیا، مطلب روشنی چلی گئی۔ اللہ قادر ایک وقت لائے گا جب قیامت کے وقت سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے، طوفان، آندھی، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے کہ انسان توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے؟ اب ہو گیا سب سے پہلا ہے توبہ کرے۔ کیا کرے؟ سب سے پہلے توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِ، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چاند گرہن، سورج گرہن، جو کوئی بھی ایسی چیز دیکھو جو قدرتی ہے، جس کو آفت سمجھتے ہیں، جس میں نقصان ہو سکتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ نمبر 1 زلزلے اور دیگر چیزوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا ترحموا، تم رحم کرو گے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، مطلب لوگوں پہ رحم کرو، کسی پہ ظلم مت کرو، چاہے جسمانی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی قسم کا، نہ گھر والوں پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ پڑوس پر، نہ مسلمانوں پر، نہ غیر مسلمانوں پر، کسی پہ بھی بے وجہ ظلم مت کرو، کیونکہ جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا
الراحمون یرحموہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان تو رحم کرنے والے پر رحم فرماتا ہے، تو اہل زمین پر رحم کر، تو اہل زمین پر رحم کر، مطلب ہم سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو اہل زمین پر رحم کر تو آسمان والا تجھ پر رحم فرمائے گا۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہمارے اوپر رہے، ہم ان تکلیفوں سے بچے، تو دوسروں پر رحم کیجئے، کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ تکلیف کھجور کے گٹلی کے برابر بھی تکلیف کسی کو نہ دے۔ ہم کسی کا ہنسی مذاق اڑا کر، تھوڑی سی رقم اس کی اڑا کر، اس کی پراپرٹی ہڑپ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے تکلیف نہیں دی، اس کو تکلیف پہنچی۔ ایون آپ کسی کا مذاق اڑا کر بھی اس کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی تکلیف دینے میں ہے، رحم کے اپوزٹ ہے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف کسی کو نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی بخاری، مسند احمد اور ترمذی کی تھی، تینوں بھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو سخت مزاج ہے، جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، چاہے والدین پہ ظلم کرے، والدین کو تکلیف دے، بھائی بہنوں کو تکلیف دے، ان کا حق مار لے، بیوی کو تکلیف دے، بچوں کو تکلیف دے، پڑوسی کو تکلیف دے، مسلمانوں کو تکلیف دے، یا پورے انسانیت میں کسی کو بھی تکلیف دے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ چلیے، تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر 40-41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کو حکومت دے دے تو پوری پابندی سے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے، اور تمام کاموں کو انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو حکومت دے دی جائے تو یہ انصاف قائم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انصاف قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے، ان عذابات سے بچا لیتا ہے۔ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ چلیے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہ طلاق کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی لیکن عام حکم ہے، آپ دیکھیے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ نکالتا ہے۔ ایسی پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا راستہ بناتا ہے کہ وہ اس میں سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کون؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ان تکلیفوں سے بچنے کا اور ایک راستہ، زلزلوں سے اور تمام آفتوں سے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، مالی طور پر مدد کیجیے، اچھے الفاظ سے اچھی رائے دے کر مدد کر سکتے تو ویسے کیجیے، کچھ آپ کے پاس کنسپٹس ہے، علم ہے، ان کو بانٹیے دیجیے، یہ بھی ان کی مدد ہے۔ مال سے مدد کر سکتے ہیں، راستہ اس کو بتانے کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ دو آپس میں لڑ گئے، ان کا آپ نے لڑائی چھڑوا دی، ان کے آپ نے صلح کروا دی، یہ ان کی مدد ہے۔ جو اپنے بھائیوں کی مدد کی فکر میں جو لگا رہتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرمایا جو کسی مومن کی دنیا میں تکلیف دور کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جو تنگ دستی پر یعنی مجبور اور پریشان انسان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی دنیا اور آخرت میں دونوں پریشانیوں کو ہٹا دے گا، تنگیوں کو ہٹا دے گا، پریشانی کو ہٹا دے گا۔ یہ بھی یہاں پر ایک جو ہے ذریعہ ہے جس سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔